سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم فلپائن میں ہیں، جہاں وہ آج منیلا میں شروع ہونے والے 2 روزہ آسیان علاقائی فورم کے وزارتی اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ اسحاق ڈار اور بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ نے منیلا میں ملاقات میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات مزید مستحکم کرنے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور ایران نے انسداد دہشت گردی، منشیات کے خاتمے اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ پنجاب حکومت نے دیہی خواتین کو معاشی طور پر بااختیار بنانے کے لیے اپنا مویشی اپنا ہی روزگار پروگرام شروع کیا ہے۔ پاکستان نے سعودی عرب اور بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں کے خلاف حوثی ملیشیا کی مسلسل دھمکیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کی 19 سال سے کم عمر خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان 5 T20 میچوں کی سیریز کا چوتھا میچ آج کراچی میں کھیلا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار آسیان علاقائی فورم کے 33ویں وزارتی اجلاس میں شرکت کے لیے اپنے وفد کے ہمراہ فلپائن کے دارالحکومت منیلا میں ہیں۔ آسیان علاقائی فورم کے وزارتی اجلاس میں نائب وزیر اعظم ایشیا بحر الکاہل کے خطے کے سیاسی اور سیکورٹی امور پر اظہار خیال کریں گے، جس میں پائیدار مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے امن، استحکام اور باہمی تعاون کے فروغ پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم اجلاس کے موقع پر اپنے ہم منصبوں سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ پاکستان اور روس نے تجارت، توانائی، رابطوں اور دیگر اہم شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے اور کثیر جہتی فورمز پر رابطہ بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے آج منیلا میں آسیان علاقائی فورم کے 33ویں وزارتی اجلاس سے قبل ملاقات میں کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور روس کے 2 طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری آگے بڑھانے کے لیے اعلیٰ سطح کے مسلسل رابطوں کی اہمیت پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے اہم علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا اور قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے آج منیلا میں آسیان علاقائی فورم کے 33ویں وزارتی اجلاس کے موقع پر بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ اور اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس میں منتخب صدر خلیل الرحمان سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں مثبت پیش رفت کا جائزہ لیا اور گزشتہ سال نائب وزیر اعظم کے بنگلہ دیش کے دورے سے تعلقات کو ملنے والی نئی تقویت پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان بڑھتے ہوئے رابطوں کو خوشائند قرار دیا، جن میں عوامی روابط میں اضافہ اور اس سال براہ راست پروازیں شروع ہونے کے بعد بہتر رابطہ شامل ہے۔ انہوں نے اس مدت پیش رفت کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیر تجارت جام کمال نے سامسنگ کو پاکستان میں موبائل فونز کی تیاری، ریفریشمنٹ اور برآمدات کا علاقائی مرکز قائم کرنے کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں سامسنگ پاکستان کے کنٹری ہیڈ کے زیر قیادت وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کمپنی کو یقین دلایا کہ حکومت برآمدات، تیار مصنوعات اور صنعتی سرمایہ کاری کے فروغ میں ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی۔ جام کمال نے پاکستان میں سامسنگ کی جانب سے موبائل فون کی تصدیق کے لیے ریفریشمنٹ کی سہولیات فراہم کرنے کی تجویز کو سراہا۔ سامسنگ کے وفد نے وفاقی وزیر کو پاکستان میں موبائل فون کی تیاری کے شعبے کی پیش رفت سے آگاہ کیا اور اس سلسلے میں کمپنی کی سرمایہ کاری کو اجاگر کیا۔ پاکستان اور ایران نے انسداد دہشت گردی، منشیات کے خاتمے اور غیر قانونی امیگریشن اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار وزیر داخلہ محسن نقوی اور ان کے ایرانی ہم منصب سکندر مومنی نے اسلام آباد میں ایک ملاقات کے دوران کیا۔ اس موقع پر افغان سرحد سے منشیات اور دہشت گردی روکنے کے لیے مشترکہ موقف اپنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ دونوں وزرائے داخلہ نے 2 طرفہ تعلقات اور باہمی تجارت کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے 2 طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے رابطے کے طریقہ کار کو بہتر بنانے کا بھی فیصلہ کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے
تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی نے امن کے لیے غیر معمولی کام کیا اور انہوں نے امید ظاہر کی کہ جلد اچھی خبر سامنے آئے گی اور امن قائم ہوگا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پنجاب حکومت نے صوبے میں دیہی خواتین کو معاشی طور پر بااختیار بنانے کے لیے اپنا مویشی اپنا ہی روزگار پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسکیم کے تحت اہل دیہی خواتین کو مفت مویشی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ پہلے مرحلے میں یہ پروگرام 13 اضلاع میں شروع کیا گیا ہے، جن میں ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، راجن پور، لیا، کوٹ ادو، بہاولپور، ملتان، رحیم یار خان، توسا، بھاول نگر، خانیوال، بہاڑی اور لودھراں شامل ہیں۔ 55 سال تک کی بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین اس پروگرام کے لیے اہل ہیں اور وہ وزیر اعلیٰ فیسیلیٹیشن ڈیسک کے ذریعے آن لائن درخواست دے سکتی ہیں۔ ینگ لیڈرز پارلیمنٹ کے صدر نوید احمد خان کی قیادت میں ایک وفد نے آج کراچی میں سندھ کے گورنر محمد نہال ہاشمی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں نوجوانوں کو بااختیار بنانے، قائدانہ صلاحیتوں کو فروغ دینے اور قومی ترقی میں ان کے کردار سے متعلق تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر نے کہا کہ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت جدید تعلیم، ہنر، روزگار اور کاروبار کے لیے قرضوں کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ایران کے صوبے سیستان کے گورنر منصور بیجار نے اسلام آباد میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ تجارت، سرحدی انتظام، سرحدی مارکیٹس اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ بلوچستان حکومت ایران کے ساتھ سرحدی تجارت کو فروغ دینے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان امجد حسین نے متعلقہ محکموں اور ضلع انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ ممکنہ سیلاب کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے چوکس رہیں۔ انہوں نے محکمہ صحت اور محکمہ خوراک کو ادویات اور بنیادی اشیاء ضروریہ کا مناسب ذخیرہ رکھنے کی بھی ہدایت کی۔ پاکستان نے سعودی عرب اور بحیرہ عمر میں تجارتی جہازوں کے خلاف حوثی ملیشیا کی مسلسل دھمکیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے آج ایک بیان میں کہا کہ ایسے اقدامات خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، جن سے آزادانہ جہاز رانی اور سمندری نظام کے بین الاقوامی اصولوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ پاکستان کے پرچم والے جہازوں یا پاکستان کے سمندری مفادات کے خلاف کسی بھی کارروائی کو پاکستان کی قومی سلامتی اور خود مختاری کے لیے سنگین خطرہ سمجھا جائے گا۔ انہوں نے پاکستان کو اس بات پر بھی گہری تشویش ہے کہ سعودی عرب کو مشرق وسطیٰ کے تنازع میں گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پاکستان برادر ملک سعودی عرب کی سلامتی، خود مختاری، علاقائی سالمیت اور خوشحالی کے لیے انہیں غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ امریکہ نے ایران کے بحران کے خاتمے کے لیے مذاکرات پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے آج منیلا میں جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں کہا کہ امریکہ اب بھی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ہمیشہ سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے اور اگر ایران سنجیدہ ہے تو ہم بھی سنجیدہ ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں حکام نے ضلع ریاسی میں واقع سلال ڈیم کے تمام گیٹ کھول دیے ہیں، جس سے پاکستان میں سیلاب کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مسلسل بارش کے باعث دریائے چناب میں پانی کی مقدار بڑھنے پر ڈیم میں پانی کی سطح قابو میں رکھنے کے لیے تمام دروازے کھولے گئے ہیں۔ ڈیم سے پانی کے اخراج اور بالائی اطراف سے آنے والے زیادہ پانی کے باعث دریائے چناب میں پانی کی سطح نمایاں طور پر بڑھ گئی ہے۔ لوگوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ دریائے چناب کے قریب جانے سے گریز کریں کیونکہ مزید بارش کی صورت میں پانی کی سطح میں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے۔ بلوچستان کی 14 سالہ طالبہ ملائکہ خلجی نے کھوسر گنگ قراقرم سلسلے کی چوٹی سر کرنے والی صوبے کی پہلی خاتون کوہ پیما ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ الپائن کلب آف پاکستان کے ذریعے تمام منعقد ہونے والے اس مہم نے پاکستان کی کوہ پیمائی کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل عبور کیا ہے۔ چوٹی سر کرنے کے بعد ملائکہ نے پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرایا، جو وطن سے ان کی محبت اور پاکستانی نوجوان کے عزم و حوصلے کی علامت ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی 19 سال سے کم عمر خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان 5 T20 میچوں کی سیریز کا چوتھا میچ آج کراچی میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ جنوبی افریقہ کو سیریز میں 2-1 کی برتری حاصل ہے۔
اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، کشمیر، اسلام آباد، پنجاب، شمال مشرق بلوچستان اور گلگت بلتستان میں تیز ہوائیں چلنے اور دور دور تک گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر شدید بارش کی بھی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور لاہور 26 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 34، پشاور 28، کوئٹہ 33، گلگت 27، مظفر آباد 28، مری 18، جبکہ سری نگر میں 20، جموں 26 اور لیہ 13 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔